بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استقبال رمضان میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچے اپنے کمروں سے اترتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے تھے کیونکہ آج انہیں پتہ تھا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے امی اور دادی نے ہمیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ اور رمضان تو ہے ہی ویسے بھی بہت مبارک مہینہ، اس کے آنے کی خوشی تو ایک الگ ہی ہوتی ہے، اور چھوٹی فاطمہ کو زیادہ خوشی ہے، اس مرتبہ اس نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ امی اور دادی کے پاس سے ہو کر وہ دادا اور ابو کے پاس چلے گئے کہ انہیں سلام کر کے پھر واپس امی اور دادی کے پاس جائیں گے، کیونکہ آج سبھی گھر میں موجود تھے، لہٰذا وہ دادا اور ابو کو سلام کرنے کے بعد امی اور دادی کے پاس واپس آ کر بیٹھ گئے۔ اب دادی نے بتانا شروع کیا، بیٹا آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے۔ اتنے میں چھوٹی فاطمہ نے سوال کیا، امی رمضان میں روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ دادی نے بتایا، بیٹا روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں پورے ماہ کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر کچھ اس طرح ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، اور رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے بیان کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے عمومی طور پر ایک تقریر فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا اجر و ثواب دوسرے زمانے کے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس مہینے میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک ایک نیکی 70 گنا بڑھ کر ہمیں اس کا اجر و ثواب دیتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اسے منانے کا اور جنت الفردوس پانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہم جو پورا دن گزارتے ہیں، جس میں ہم کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، تو اس میں ہمیں بھوک اور پیاس اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے غریب بہن مسلمان بہن بھائیوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو مومن کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اور کوئی چیز بھی اپنے منہ میں جان کر نہیں ڈالتا ہے۔ بیٹا یہ مہینہ مہمان ہے، اور اسے مہمان کی طرح ہی استقبال کرنا چاہیے۔ یہ وہ مہمان ہے جو ہمارے لیے خیر و برکت اور مغفرت لاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بری بات نہیں کر سکتے، لغو بیہودہ باتیں نہیں کر سکتے، برے کاموں سے دور رہتے ہیں، گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں استقامت دیتا ہے، روزے سے ہی ہمیں ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو جس مہینے میں اس قدر برکتیں، محبتیں، رحمتیں، نعمتیں ہوں، تو اس کا استقبال بھی اتنا ہی اعلیٰ اور شاندار کرنا چاہیے۔ لہٰذا برے کاموں سے دور رہ کر اچھے کاموں کو کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا اولین فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ تفسیر قرآن، جس کا اہتمام ہر روز ہونا چاہیے۔ گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام، نوافل اور تراویح کا اہتمام، مسجد میں پابندی سے جانا اور دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا، قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حقداروں تک پہنچانا، بیماروں کی عیادت کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقات کا اہتمام کرنا، کمزوروں کے کام آنا، بھوکے کو کھانا کھلانا،
اپنی نعمتوں پر کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا، غریبوں کو روزہ افطار کروانا، یہ ہے وہ نیکی کے کام جن کا اہتمام ہمیں بہت کثرت سے رکھنا ہے۔ اب وہ کام جن سے ہمیں بچنا چاہیے، کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت اور عیب جوئی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو کہیں میں روزے سے ہوں۔ اور بچوں، برائی کے یہ کام کرنا تو ہمیں سارا سال ہی منع ہے، لیکن اگر ہم احتیاط کریں، مزید رمضان میں ان کاموں سے اور بچیں، تو ہمارے لیے ان سے بچنا بھی باعث خیر و برکت اور نجات کا باعث بنے گا، اور ہمیں اجر و ثواب بھی دگنا ہو کر ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، سب مل کے استقبال رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔